نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ناپ اور تول پورا رکھا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔ یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کی راہ پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو دھمکاتے پھرو، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اسے اس کی راہ سے روکنے لگو اور اس سیدھی راہ میں کجی کے در پہ ہو جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لے آیا، یعنی کہ وہی، اور دوسرا فریق ایمان نہیں لایا تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تو بھی تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی۔ ہم سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ ہم اس میں دوبارہ چلے جائیں، الا یہ کہ ہمارے پروردگار ہی کی ایسی مشیت ہو۔ ہمارے پروردگار نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 91 سے لے کر آیت نمبر 95 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر انہیں ایک خطرناک زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اب اہل مدین پر آنے والے عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان پر زلزلے کا عذاب آیا تھا۔ دوسری آیات کو اگر جمع کریں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدین پر 3 طرح کا عذاب آیا تھا۔ پہلا تو ایک ایسا بادل چھا گیا جس میں سے آگ کے شعلے اور چنگھاڑیاں نکلتی تھیں، پھر اسی سے ایک ہولناک اور گرج دار قسم کی کرخت آواز پیدا ہوتی تھی، اور اسی دوران نیچے سے ان پر زلزلہ آ گیا۔ اسی طرح یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں موت کی آغوش میں چلے گئے، اس حال میں کہ انہوں نے اوندے پڑ کر اپنے سینوں کو زمین سے چپٹا رکھا تھا تاکہ انہیں اس عذاب سے کم تکلیف محسوس ہو۔ رہے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس بستی سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا۔ آیت نمبر 92۔ الذین کذبوا بشعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کی حالت یہ ہو گئی گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا بالآخر وہی گھاٹے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس عذاب کے بعد ان کی بستیاں ایسے سنسان ہو گئی تھیں کہ جیسے وہاں کبھی کوئی لوگ آباد ہی نہیں رہے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو یہ دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو یہاں سے ملک بدر کر دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے ساتھ ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور اس کی آیات کو جھٹلانے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ آیت نمبر 93۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ شعیب انہیں یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور ممکن حد تک میں تمہاری خیر خواہی بھی کرتا رہا،
تو اب میں ان لوگوں پر کیسے افسوس کروں جو انکار ہی کرتے رہے۔ یعنی افسوس تو اس بات پر آتا ہے نا کہ کسی سے نادانستہ طور پر یا بھول چک سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کسی کے سمجھانے پر، راہ راست پر لانے سے، تنبیہ کرنے سے، نصیحت کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی آیات سامنے رکھنے کے باوجود اگر کوئی اپنی ہٹ درمی پر اکڑتا رہتا ہے، سرکشی میں مبتلا رہتا ہے، تو ایسی سرکشی پر جب عذاب آتا ہے تو اس عذاب کا افسوس نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی۔ آیت نمبر 94، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کی روش اختیار کریں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی کسی بستی میں بھیجا جاتا ہے اور وہاں وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کی مخالفت کی ہی جاتی ہے۔ اکثر لوگ اس دعوت کو قبول کرنے کا انکار کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان منکرین پر ہلکے پھلکے عذاب بھیج دیتے ہیں، مثلاً قحط سالی ہو گئی، خشک سالی ہو گئی، کسی وبا کا عذاب، بیماری کا عذاب، معمولی قسم کے زلزلے یا سیلاب وغیرہ۔ یہ عذاب ایز اے وارننگ لوگوں کے اوپر کیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں۔ لیکن اگر کوئی اس سائن کو، اس وارننگ سائن کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خوشحالی کی آزمائش ڈال دیتے ہیں۔ اب خوشحالی میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو افرادی قوت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، ان کی مال و دولت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے عیش و آرام میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، سب لوگ مست اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں۔ یہی وہ دور ہوتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتے ہیں، اور انہیں کیونکہ جب پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے عذاب نازل فرما رہے تھے، کوئی تنبیہ اس سے نہیں لے رہا تھا، کوئی نصیحت نہیں لے رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے خوشحالی کا ان کے اوپر آزمائش ڈال دی۔ اب وہ خوشحالی میں اتنے مگن ہو گئے کہ ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ ہونے ہی کیا والا ہے، اور یہ عذاب اتنا یکدم ہوتا ہے کہ ان کو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا مگر صرف نیست و نابود ہونے کے۔ اب اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قریش مکہ پر بھی قحط کا عذاب آیا تھا، قریش مکہ پر بھی یہ بطور تنبیہ ہی آیا تھا، اور سورہ الدخان میں اس کا ذکر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ان پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط نازل فرما۔ جب قریش مکہ کی بہت زیادہ جو ہے سرکشی بڑھ گئی تھی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی اور مکے میں ایسا قحط پڑ گیا۔ اب یہ جو سارے معززین قریش تھے یہ لوگ تو ہڈیاں اور چمڑا تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، ایسا یہ جو تھا وہ قحط تھا۔ اب تنگ آ کر قحط سے ان لوگوں نے ابو سفیان کو آپ کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ درخواست کرتے ہیں تو کہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں رحمت ہوں، جبکہ آپ کی جو قوم ہے وہ تو خوش سالی سے تباہ ہو رہی ہے۔ ہم آپ کو رحمت اور قرابت کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس قحط کے دور میں ہماری مدد کیجیے اور ہمارے لیے دعا کیجیے تاکہ یہ مصیبت ہم سے دور کر دی جائے، تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بارش ہو گئی، اتفاق سے باہر سے غلہ آنا بھی شروع ہو گیا، اور جب حالات بہتر ہو گئے تو پھر ان لوگوں کے دل پھر سے پھرنے لگے۔ پھر یہ سرداران قوم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ زمانے میں ایسے اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، تو یہ کون سا کوئی نئی بات تھی جب قحط آ گیا تھا، تو ہم تو ان چیزوں سے متاثر ہو کر اپنے دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اکڑ جاتے ہیں، سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور مومنین کی اس طرح سے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اس سختی کو جو ہے وہ صبر و تحمل سے برداشت کرتے ہیں اور اپنے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 95، ثم بدلنا مکان السیئات الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے آباء و اجداد پر بھی آتے رہے ہیں،
پھر یکدم ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ یہی وہ بات تھی جو پچھلی آیت میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی تھی کہ یہاں پہ قریش مکہ کی ہی بات ہو رہی ہے کہ جب ان پہ قحط سالی کو ہٹا دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکات سے، تو وہ دوبارہ اپنی ہٹ درمی پر اتر آئے اور انہوں نے کہا یہ اوپر نیچے تو حالات ہوتے ہی رہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے حالات آتے رہے ہیں، تو اب ایسی کیا بات ہے، ہم تو نہیں اپنے دین سے پلٹنے والے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔